قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرے پروردگار ہیں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگرچہ تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دیں اور تیرے اس باغ پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور پھسلنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اس کافر مالدار کو جو جواب اس مؤمن مفلس نے دیا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح اس نے واز و پند کی، ایمان و یقین کی ہدایت کی اور گمراہی اور غرور سے ہٹانا چاہا۔ فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس اللہ نے انسانی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ملے جلے پانی سے جاری رکھی، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کیف تکفرون باللہ۔ اس میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، تم تو مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تم اللہ کی ذات کا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کے، اس کی قدرتوں کے بے شمار نمونے خود تم میں اور تم پر موجود ہیں۔ کون نادان ایسا ہے جو نہ جانتا ہو کہ پہلے کچھ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے موجود کر دیا، وہ خود بخود اپنے ہونے پر قادر نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود پیدا کیا، پھر وہ انکار کے لائق کیسے ہو گیا؟ اللہ کی توحید الوہیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں تو تیرے مقابلے میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے رب وہی اللہ اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں۔ میں اپنے رب کے ساتھ مشرک بننا ناپسند کرتا ہوں۔ پھر اپنے ساتھی کو نیک رغبت دلانے کے لیے کہتا ہے کہ اپنی لہلہاتی ہوئی کھیتی اور ہرے بھرے میووں سے لدے باغ کو دیکھ کر تو اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتا؟ اسی آیت کو سامنے رکھ کر بعض سلف کا مقولہ ہے کہ جسے اپنی اولاد یا مال یا حال پسند آئے اسے یہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتلا دوں؟ وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اور مسند ہی کی ایک اور روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے مان لیا اور سونپ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صرف لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں بلکہ وہ جو سورہ کہف میں ہے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس نیک شخص نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے آخرت کے دن بہتر نعمت عطا فرمائیں گے اور تیرے اس باغ کو جسے تو ہمیشگی والا سمجھے بیٹھا ہے تباہ کر دیں گے، آسمان سے اس پر عذاب بھیج دیں گے، زور کی بارش آندھی کے ساتھ آئے گی، تمام کھیت اور باغ پٹ ہو جائے، سوکھی صاف زمین رہ جائے، گویا کہ کبھی یہاں کوئی چیز اگی ہی نہیں تھی، یا اس کی نہروں کا پانی دھسا دے۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا،
اور یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات صرف اور صرف اللہ ہی کے ہیں، وہ ثواب دینے کے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اس کا کل مال کل پھل غارت ہو گیا، وہ مؤمن اسے جس بات سے ڈرا رہا تھا وہی ہو کر رہی۔ اب تو وہ اپنے مال کی بربادی پر کف افسوس ملنے لگا اور آرزو کرنے لگا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ مشرک نہ بنتا۔ جن پر فخر کرتا تھا ان میں سے کوئی اس وقت کام نہ آیا، فرزند قبیلہ سب رہ گیا، فخر و غرور سب ڈھہ گیا، نہ اور کوئی کھڑا ہوا، نہ خود میں ہی کوئی ہمت ہوئی۔ بعض لوگ ہنالکا پر وقف کرتے ہیں اور اسے پہلے جملے کے ساتھ ملا لیتے ہیں، یعنی وہاں وہ اپنا انتقام نہ لے سکا، اور بعض منتصرن پر آیت کر کے آگے سے نئے جملے کی ابتدا کرتے ہیں۔ ولایتو کی دوسری قراءت ولایتو بھی ہے۔ پہلی قراءت پر مطلب یہ ہوا کہ ہر مؤمن و کافر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کے سوا جائے پناہ نہیں، عذاب کے وقت کوئی بھی بجز اللہ کے کام نہیں آ سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 84 میں فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ الآیہ، یعنی ہمارے عذاب دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا، جس کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت جواب ملا کہ اب ایمان قبول کرتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور مفسدوں میں شامل رہا۔ واو کے کسرہ کی قرات پر یہ معنی ہوئے کہ وہاں حکم صحیح طور پر اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ الحق کی دوسری قراءت قاف کے پیش کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ الولایتو کی صفت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 میں فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن۔ بعض لوگ قاف کا زیر پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ صفت ہے حق تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 62 میں فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اعمال صرف اللہ ہی کے لیے ہوں ان کا ثواب بہت ہوتا ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی وہ بہتر اور پائیدار ہوتے ہیں۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ اور ان کے سامنے اے نبی دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کی رویدگی ملتی ہے، پھر آخر کار وہ چورا ہو جاتی ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت ہی عمدہ ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کے زوال کی مثال۔ دنیا اپنے زوال اور فنا اور خاتمے اور بربادی کے لحاظ سے مثل آسمانی بارش کے ہے، جو زمین کے دانوں وغیرہ سے ملتا ہے، اور ہزارہا پودے لہلہانے لگتے ہیں، تر و تازگی اور زندگی کے آثار ہر چیز پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے گزرتے ہی وہ سوکھ ساکھ کر چورا چورا ہو جاتے ہیں، اور ہوائیں انہیں دائیں بائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اس حالت پر جو قادر تھے وہی اللہ تعالیٰ اس حالت پر بھی قادر ہیں۔ عموماً دنیا کی مثال بارش سے بیان فرمائی جاتی ہے، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، اور جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 21 میں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور جیسے کہ سورہ حدید کی آیت میں ہے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے دنیا سبز رنگ میٹھی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یعنی انسان کے لیے خواہشوں کی محبت مثلاً عورتیں، بیٹے، خزانے وغیرہ مزین کر دی گئی ہیں۔ اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ الآیہ، یعنی تمہارے مال، تمہاری اولادیں فتنہ ہیں اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف جھکنا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا دنیا طلبی سے بہتر ہے۔ اس لیے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ باقیات صالحات ہر لحاظ سے عمدہ چیز ہیں، مثلا 5 وقت کی نمازیں اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ کہنا، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا، اور اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ مسند احمد میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مؤذن پہنچا آپ نے پانی منگوایا، ایک برتن میں قریب 3 پاؤ کے پانی آیا، آپ نے وضو کر کے فرمایا، رسول اللہ نے اسی طرح وضو کر کے فرمایا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرے تو صبح سے لے کر ظہر تک کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عصر میں بھی اسی طرح نماز پڑھ لی تو ظہر سے عصر تک کے تمام گناہ معاف، پھر مغرب کی نماز پڑھی تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف، پھر عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف، پھر رات کو وہ سو رہا، صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کی تو عشاء سے لے کر صبح تک کے گناہ معاف۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو ہوئی نیکیاں، اب اے عثمان رضی اللہ عنہ آپ بتلائیے کہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آدمی کا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ہے۔ باقیات صالحات کیا ہیں؟ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں باقیات صالحات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد عمارہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ بتلاؤ باقیات صالحات کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز اور روزہ۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ اور حج۔ فرمایا ابھی جواب ٹھیک نہیں ہوا، سنو وہ 5 کلمے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا آپ نے بجز الحمدللہ کے 4 اور کلمات بتلائے ہیں۔ مجاہد بجز لا حول ولا قوت الا باللہ کے اور 4 کلمات بتلاتے ہیں۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ بھی انہی 4 کلمات کو باقیات صالحات بتلاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ 5 کلمات ہیں اور نیکی کے ترازو میں بے حد وزنی ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ۔ اور وہ بچہ جس کے انتقال پر اس کا باپ صبر اور طلب اجر کرے، واہ واہ 5 چیزیں ہیں جو ان کا یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے وہ قطعاً جنتی ہے، اللہ پر، قیامت کے دن پر، جنت دوزخ پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور حساب پر ایمان رکھے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل طائف میں سے سب سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اپنے گھر سے صبح چل کھڑا ہوا اور عصر کے وقت مینا میں پہنچ گیا، پہاڑ پر چڑھا، پھر اترا، پھر رسول اللہ کے پاس پہنچا، اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے مجھے سورہ قل واللہ احد اور سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا سکھائی اور یہ کلمات تعلیم فرمائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فرمایا یہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں۔ اسی سند سے مروی ہے کہ جو شخص رات کو اٹھے وضو کر کے کلی کرے، پھر 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بجز قتل کے خون کے وہ معاف نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں باقیات صالحات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ تبارک اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ واستغفر اللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ، اور روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلاموں کی آزادی، جہاد، صلہ رحمی اور کل نیکیاں یہ سب باقیات صالحات ہیں جن کا ثواب جنت والوں کو جب تک آسمان و زمین رہیں ملتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں پاکیزہ کلام بھی اسی میں داخل ہے۔
عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل اعمال صالحہ اسی میں داخل ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسے مختار بتلاتے ہیں۔ یہ تمام روایتیں تفسیر ابن جریر طبری میں ہیں۔